ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا داعی ہونے کا شرف سرزمین ہندوستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے غریب نواز کے لیے کہ آپ کو اللہ نے ہندوستان کا مبلغ اعظم بنایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ارض ہند پر جو دین کا کام لیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ سرکار غریب نواز، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے جو گل بوٹے لگائے تھے اس کا عکس جمیل سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیا تھا۔ ہم جو چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا عکس ہمیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو اس اعتبار سے حضور غریب نواز کی زندگی آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا رنگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی شکل میں سرکار غریب نواز نے اپنے آپ پر جو اوڑا تھا اور جو چڑھایا تھا، وہ سیرت کے رنگ میں اس قدر رنگ چکے تھے کہ پیدائشی طور پر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا رنگ چڑھا دیا تھا، جس کو قرآن اللہ کا رنگ کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ وقت میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے، بہت اشاروں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سیرت کے حوالے سے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میلاد کے موقع پر سنا ہوگا کہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ شکم مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو آواز سننے کا ادراک عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے، اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ بی بی ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں آئے، عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے، اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان فرماتی ہیں جس دن سے میرے بچے کے اندر جان پیدا ہوئی، میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی، معین الدین کے اندر، اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تہجد سے لے کر کے چاشت یا اشراق کے وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، جس ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی۔ اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی۔ شکم مادر کے اندر اللہ اکبر سیرت النبی کا یہ رنگ سرکار غریب نواز کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے، مثال کے طور پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد عربی کو جو ہے وہ دائیں طرف کا پستان
دسترخوان پیش کیا دودھ پینے کے لیے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب بائیں طرف کا میں نے جو ہے شرف عطا کرنے کے لیے دیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائیں طرف کی طرف سے منہ ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بتایا، امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پستہ کو ترک کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، اس لیے کہ غریب عورتیں بھوکی پیاسی فاقہ کش آتی تھی میرے گھر پہ اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور معین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے اور ان بچوں کے رونے کی آواز معین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے، امی میں تو پی چکا ہوں، ان غریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے۔ یہ بچپنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن گفتگو کو جو ہے وہ بہت طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے۔ آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں، لوگ حق بھی نہیں دیتے، عطا اور حق میں فرق ہے، حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے، کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے، غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے، اس طرف چلے ہم، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واعظ سجی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف صدقہ عبادت ہے۔ یاد رکھنا ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اس کا مقام ہی جدا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ، اللہ کے قریب جانے کا راستہ
लोगों के दिल से होकर गुजरता है। अल्लाह के करीब जाने का रास्ता लोगों के दिलों से होकर गुजरता है। जो लोगों के दिल खुश करने के सजावार नहीं है, या जो लोगों के दिल खुश नहीं करते, वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तहज्जुद गुजार बन जाएं, रमजानुल मुबारक के अलावा अय्याम 20 के रोजे यानी 13, 14, 15 के हर महीने रोजे रखें, 3-3 महीने के रोजे रखें, पीर और जुमेरात के रोजे रखें। अगर दिलों को खुश करने का तसव्वुर आपके पास नहीं है तो आप कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि जब तक के मखलूक से मोहब्बत नहीं करोगे, खालिक की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कभी पेवस्त नहीं हो सकती। मेरी कौम के वो जवान जो आज हाथों में तस्बीह लेकर के अपने आप को दीनदार समझते हैं, या चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर अपने आप को दीनदार समझते हैं, और माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, बहन भाइयों का हक अदा नहीं कर सकते, पड़ोसियों को उनके हुकूक नहीं दे सकते, बीवी को उनके हुकूक नहीं दे सकते, उन लोगों को सोचना चाहिए क़यामत के दिन आपके नामे अमाल में नेकी का वो तसव्वुर नहीं होगा जो आप दे करके बैठे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।